جغرافیہ کہاں سے نکلا، میپ کہاں سے نکلا، یہ ہوائی جہاز کہاں سے آئے، یہ ٹیلی ویژن کہاں سے آیا، یہ سیٹلائٹ کہاں سے آیا، یہ موبائل کہاں سے آیا، یہ فون کہاں سے آیا، یہ بائک کہاں سے آ گیا، یہ میڈیکل انجینئر، یہ سب ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ یہ اگر دیکھا جائے تو سب کا مرکز مرجع و ماوا قرآن کریم، سب کا باپ قرآن، دنیا کی ساری ترقی کو پیدا قرآن نے کیا۔ ایک انگریز نے سوال کیا اللہ والوں سے کہ بھائی آپ کے قرآن میں سب کچھ ہے، ہم آپ کے قرآن کو پڑھ کے چاند پہ چلے گئے، ہم آپ کے قرآن کو پڑھ کے ہوا میں اڑ رہے ہیں، آپ کے قرآن کو پڑھ کے پوری دنیا میں ہم سیر کر رہے ہیں، اور آپ لوگ مولوی صاحب جہاں کے تھے وہیں نہ گئے؟ قرآن آپ کا، آپ اس کے مالک، اور آپ وہیں کے وہیں ٹوریوں پہ چٹائی پہ۔ کہا بھائی ہم لوگ چٹائی والے ہیں، ہم لوگ اللہ والے ہیں۔ سنو، بادشاہ کے یہاں جو دعوت ہوتی ہے بادشاہ کے محل میں، تو ہر طرح کے لوگ دعوت ہوتے ہیں، تو جس دو نیتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ صرف بادشاہ نے دعوت دی تو مقصد بادشاہ کو دیکھنا ہے، یا بادشاہ کی دعوت میں جا کے دعوت کھانا ہے، بادشاہ کے محل کو چرانا نہیں ہوتا، یا للچائی ہوئی نگاہوں سے کچھ دیکھنا نہیں ہوتا۔ اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ مقصد بادشاہ کی دعوت نہیں ہوتی، وہ تو خوشی میں اچھلتا ہے کہ چلو بادشاہ کے دربار میں کہاں کون چیز ملے اور اس کو لے کے میں اپنے جیب میں آتا ہوں۔ وہ چوری کی نیت سے جاتا ہے، لٹیروں کی نیت سے جاتا ہے، وہ لچائی نیتوں سے جاتا ہے۔ تو سنو، تو میں جو قرآن کو پڑھتا ہوں تو قرآن میرا مقصود یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے قرب کے لیے قرآن کو پڑھتا ہوں، اور تم میرے قرآن کو پڑھتے ہو تاکہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو چوری کر۔ دنیا میرا مقصد نہیں، میرا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو پانا ہے۔ تو اے میرے بھائیو دوستو، یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اس قرآن کی جس کے دل میں عظمت پیدا ہو گئی، اس قرآن کی جس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اس قرآن سے جس کا رشتہ مضبوط ہو گیا، اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی نسل بھی آباد، اور اس کی آخرت بھی آباد۔ لیکن آج پوری دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم دو طرح کا ہے، ایک بوڑھے ماں باپ پہ ظلم ہے، اور ایک قرآن کو مظلوم ہے۔ قرآن سے زیادہ مظلوم اس دھرتی پہ اس وقت کوئی نہیں۔ مدرسے میں قرآن مظلوم، مسجد میں قرآن مظلوم، مارکیٹ بازار کو جانے دیجیے، گھر دربار کو جانے دیجیے۔ جب مسجد خدا کا گھر ہے، جب خدا کے گھر میں خدا کا قرآن مظلوم ہو جائے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، جس کے صدقے میں یہ دنیا وجود میں آئی ہے، جس کے صدقے میں یہ قرآن مجھے ملا ہے، جس کے صدقے میں اللہ کی یہ ولایت ملی ہے، اور اس رسول اللہ کے گھر میں وہ قرآن مظلوم ہے۔ اس قرآن کے ساتھ جو بے ادبی ہوتی ہے، اس قرآن کے ساتھ جو بد اخلاقی ہوتی ہے، اس کلام کے ساتھ جو دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہے، آج پوری دنیا میں تباہی و بربادی کا اگر کوئی ذریعہ ہے، الف لباب ہے، تو یہ ترک قرآن ہے۔ چاہے تلاوت کے واسطے سے ہو، چاہے احکام کے واسطے سے ہو، چاہے سننے کے اعتبار سے ہو، چاہے سنانے کے اعتبار سے ہو، چاہے بانٹنے کے اعتبار سے ہو۔ ہر اتنا باقی رہ گیا ہے کہ باپ مر جائے تو دو چار شریف قرآن شریف کا پیٹی لے جا کے مسیح مدرسے کے اوپر ڈال دو، تاکہ وہاں رکھا 20 سال 10 سال 5 سال گرد و غبار کے حوالے کر دو، اور جب وہ اس لائق نہیں رہ جائے اسے لے جا کے قبرستان میں یا دریا کے سپرد کر دو۔ یہ میرے باپ کے قرآن کا حشر ہوتا ہے، اور ہم اپنے ماں باپ کے حق کو سمجھتے ہیں کہ حق ادا کر دیں۔